بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 8ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ تاجروں کا ایک قافلہ مال تجارت لیے ملک عدن کی جانب رواں دواں تھا۔ ان تاجروں میں خواجہ کمال الدین سعود شیروانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اچانک باد مخالف اٹھی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ خوفناک لہریں جہاز سے ٹکرائیں تو جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز میں آہو فغا کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ خواجہ کمال الدین سعود نے تاجروں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر و عافیت سے منزل تک پہنچائے، اور سبھی اپنا اپنا تہائی مال راہ خدا میں دینے کی نیت کرو۔ سب نے فوراً حامی بھر لی۔ خواجہ کمال الدین نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرشد کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کشتی میں کوئی سفید ریش حسین و جمیل بزرگ تشریف لا رہے ہیں، اور کشتی جوں جوں قریب آ رہی تھی طوفان تھمتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ طوفان ختم ہو گیا۔ جہاز جانب منزل گامزن ہو گیا اور کشتی بھی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اپنے سفر سے بخیر و عافیت لوٹنے کے بعد تمام تاجروں نے حسب نیت اپنے اپنے مال کا تہائی حصہ خواجہ کمال الدین کے سپرد کرتے ہوئے کہا، اسے آپ اپنی مرضی سے راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ خواجہ کمال الدین نے سارا مال جمع کیا اور اپنے بھانجے فخر الدین گیلانی کو دے کر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ فخر الدین گیلانی نے سارا مال خواجہ کمال الدین کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فخر الدین گیلانی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کم و بیش 70 لاکھ روپے کا خزانہ مرشد گرامی نے کھڑے کھڑے خیرات کر دیا اور ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ فخر الدین گیلانی بہت متاثر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں سکونت اختیار کر لی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل اور اس کی عطا سے اپنے مریدوں کو طوفان سے نکالنے والے اور 70 لاکھ کی خطیر رقم ایک ہی وقت میں خیرات کر دینے والے یہ بزرگ کون تھے؟ یہ بزرگ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے پہچان شیخ الاسلام رئیس الاولیاء تاج العارفین غوث العالمین حافظ قاری محدث عارف شیخ بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر بے شمار اپنا کرم اور فضل فرمایا تھا اور آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات بیان کریں گے۔ ناظرین، دنیا بھر میں اسلام پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایہ روحانی شخصیت شیخ الشیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ابو محمد زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان مبارک 566 ہجری بمطابق 3 جون 1171 عیسوی شب جمعہ پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی۔ آپ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ 21 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ یہ دعا
دعا گو اور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ بغداد کے حلقے میں بیٹھے تھے۔ اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اچانک ایک صاحب بولے کہ اولیاء اللہ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب چاہیں کسی مکان کو موتی و جواہرات سے جڑا ہوا اور سونا چڑھا ہوا بنا دیں۔ اگر اس مجلس میں کوئی صاحب کمال موجود ہے تو اس مسجد پر توجہ کرے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ میں سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا کہ ذرا مسجد پر نظر کیجئے۔ لوگوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر مسجد کو دیکھا تو اس کی تمام اینٹیں اور لکڑیاں سونے کی نظر آ رہی تھی اور تمام مسجد موتی اور جواہرات سے جڑی ہوئی تھی۔ تمام جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک مردان خدا میں ایسی ہی کمالیت ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ایک شخص جو بظاہر بڑا ہی گناہگار تھا فوت ہو گیا۔ بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی نیک عمل نہ تھا مگر ایک روز شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کی دست بوسی کی تھی، بس اسی عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سرندیب تشریف لے گئے اور سال بھر ایک پہاڑ پر قیام فرمایا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے پاس سے گزرا تو آپ نے بفضل الہی کشف سے جان لیا کہ وہ ایک غریب اور عیال دار شخص ہے۔ اس کے گھر میں جوان بیٹیاں تھیں جن کی رخصتی کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کیمیا اثر کا پڑنا تھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا بن گیا۔ ایک مرتبہ دریا میں زبردست طغیانی آنے کے باعث سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے کئی گاؤں تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھر اور تمام اثاثہ جات بہہ گئے۔ مصیبت اور غم کے مارے لوگ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور دیر تک دعا کرتے رہے۔ طویل دعا کے بعد آپ نے اپنا لوٹا لوگوں کو دیا اور فرمایا اسے لے جا کر دریا میں ڈال دو، دریا کا سارا پانی یہ اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقعی کوزے میں دریا کے مطابق سارا پانی لوٹے میں آ گیا۔ اس کے بعد سیلاب زدگان اور بے گھر لوگوں کی آباد کاری کے لیے آپ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لاکھوں روپے اور منو اناج متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ اپنے خدام سے فرمایا کرتے کہ گھر میں جتنا روپیہ اور گندم اور چاول ہوں شام سے پہلے پہلے ختم کر دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مال اور اسباب ہمارے گھر میں پڑا رہے اور غریب بھوکے مرتے رہیں۔ اگر ایک شخص بھی میرے علاقے یا اس کے مضافات میں بھوکا رہا تو مجھے خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ آپ شام کو اپنا خزانہ خالی کرواتے اور اللہ کی رحمت سے صبح تک پھر خزانہ بھرا ہوتا۔ لنگر اسی انداز سے پکتا، روپیہ پیسہ اور کپڑا اسی تیزی سے تقسیم ہوتا۔ لوگ دور دور سے شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہتے دریا جیسی سخاوت سے حصہ پانے کے لیے آتے اور آپ کا معمول تھا کہ لوگوں کو پیٹ بھر کر اور مختلف اقسام کے کھانے کھلاتے مگر خود دن رات میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا۔ ناظرین، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ مسلمان اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے مہمان مہینے کی خوب برکتیں لوٹ رہے تھے۔ ایک آدمی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آیا اور معجزات و کرامات پر اعتراض اور انکار کرنے لگا۔
آپ نے اسے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ معجزات و کرامات پر دلائل پیش کرنے اور میٹھے بول سے سمجھانے کے باوجود جب وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ آج تم اور تمہارے مصاحب ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ اس کے بعد ایک خادم کو حکم دیا کہ شہر بھر میں اعلان کر دو کہ ہر کوئی اپنے گھر پر رہے، آج ہم ان کے ساتھ افطار کریں گے۔ وہ شخص آپ کی اس بات پر حیران بیٹھا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے اس کے ساتھ افطاری فرمائی اور نماز مغرب کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اس آدمی نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے ہمارے ساتھ افطاری فرمائی ہے۔ ناظرین، 7 صفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں محو یاد خدا تھے اور آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے باہر تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی وصل الحبیب الی الحبیب، دوست دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔